حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے لوگوں ایک دن بڑی پیشی ہونے والی ہے، ایک بڑا دن آئے گا حساب و کتاب کا، جس دن تم سے حساب لیا جائے گا، جس دن تمہیں بتانا پڑے گا، تمہارا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ مرنے سے پہلے پہلے، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنے نفس کا حساب خود کر لو کہ ہم دنیا میں کتنا کامیاب ہیں۔ اور لوگوں ہم سمجھتے کہ دوسرا سمجھے، ہم سمجھتے کہ دوسرا سیکھے، ہم سمجھتے کہ دوسرا اچھا کرے، لیکن ہم اپنے بارے میں کیوں نہیں کہتے کہ ہم خود اچھا بنے؟ قرآن پڑھیے، اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس کے بعد اپنے پریوار والوں کو بچاؤ۔ کون کیا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، ہمارے گھر کا کیا حال ہے ہمیں معلوم نہیں، لیکن ہماری نظر پڑوسی کے اوپر ہے، ہماری نظر گاؤں کے ان لوگوں پر ہے۔ میں آپ کو سیرت اور واقعات کے ذریعے، سیرت کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ میرے بھائیوں کہ صحابہ کرام نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو کیسے سنوارا، کیسے اپنے غریبان پہ جھانک کے دیکھا، اپنے نفس کا محاسبہ کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر نفس کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ کوئی اگر مولوی ہو، کوئی اگر عام مسلمان ہو، دین کے لیے کچھ کرنا چاہے، کوئی اگر گالی دے دے، کچھ کر دے، تو اس کو برداشت نہیں ہوتا ہے، اس کو دین کا کام پسند نہیں ہے، اس کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ لیکن میرے نبی کے بارے میں پڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے اندر، جب آپ نے اپنے علاقوں میں لوگوں کو سمجھایا، دین کی دعوت دی، لوگوں نے نہیں مانا، نافرمانیاں کی، تو سوچا کہ طائف ایک علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، وہاں جا کر دین کی دعوت دے۔ وہاں پہ بڑے بڑے لوگ رہا کرتے تھے، مالدار لوگ رہا کرتے تھے۔ آپ طائف چلے گئے، طائف کے لوگوں میں دعوت دینے کے لیے، طائف کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، وہاں پر دین پھیلانے کے لیے طائف چلے گئے، اور جا کر جب دین شروع کیا، دین پھیلانا شروع کیا، اسلام کو آگے بڑھانا شروع کیا، اسلام کی باتیں لوگوں میں شیئر کی، اسلام کی باتیں لوگوں کو بتائی، تو میرے بھائیوں، طائف کے لوگوں نے اللہ کے نبی پر اتنا ظلم کیا، اللہ کے نبی کو اتنا پریشان کیا، اتنا ستایا۔ وہاں جو آوارہ ٹائپ کے کچھ لڑکے ہیں، ہمارے معاشرے میں بھی آپ کو دو چار مل جائیں گے، ہر معاشرے میں دو چار آوارہ لڑکے مل جائیں گے، نہ ان کو باپ سے مطلب ہوتا ہے، نہ گھر والوں سے مطلب ہوتا ہے، نہ سماج کے بزرگ سے مطلب ہوتا ہے، نہ گاؤں کے اچھے لوگوں سے مطلب ہوتا ہے۔ آوارہ گری کا مطلب یہ ہے کہ نہ ان کو دین سے مطلب ہے اور نہ ہی دنیا سے مطلب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نہ ان کو نماز سے مطلب ہے، نہ اچھی چیزوں سے مطلب ہے، نہ دنیا کے فکر میں کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے، نہ دنیا کی فکر ہے کہ ہمیں پڑھنا ہے پڑھانا ہے، نہ دنیا کی فکر ہے کہ ہمیں کچھ بننا ہے۔ میرے بھائیوں، نشہ کھا کر، نشیڑی بن کر، گنجیڑی بن کر کتنے پیسے جوئے میں لگا دیتے ہیں، سٹے میں لگا دیتے ہیں، آوارہ گری کرتے ہیں، رات کے 1-1 بجے تک ان کی کوئی خبر نہیں، رات کے 1-1 بجے تک ان کی کوئی خبر نہیں، ان کا کوئی خیال نہیں کہ کہاں ہے نہیں ہے۔ ایسے لوگ دین کو بھی برباد کر رہے ہیں اور دنیا کو بھی برباد کر رہے ہیں۔ طائف کے لوگوں نے آوارہ گری لڑکوں کو تیار کیا کہ جب یہ اسلام کا پرچم کرنے والا، دین کی بات بتانے والا یہاں سے گزریں گے تو تم پہاڑ کے اوپر سے پتھر گرانا شروع کرو۔ آوارہ لڑکوں نے اللہ کے نبی پر پتھروں کی بارش کی، پتھریں مارنا شروع کیا۔ پھر جب اللہ کے نبی بیٹھ جاتے تو پھر آپ کے بغل پکڑ کر، آپ کے جسم پکڑ کر آپ کو کھڑا کرتے، پھر پتھر مارا جاتا، پتھروں کی بارش اتنی ہوئی، پھر بھی آپ ہمت نہیں ہارے، دین کا کام کرتے رہے۔ میرے بھائیوں، اتنی پتھروں کی بارش ہوئی کہ آپ کا سر پھٹ گیا، خون نکلنے لگا،
اور آپ کے جسم مبارک پر خون پڑا، اسی جگہ پہ آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، دانت شہید ہو گئے۔ خون جب پڑا تو نالین جوتوں پر بھی پڑا اور دونوں پیر جم گئے، پورا خون رستہ ہوا، پیر تک چلے گئے۔ اللہ کے نبی کا یہ حال ہے، لیکن دین پھیلا رہے ہیں۔ کیوں؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ اے انسانوں، ہر انسان کو غور کرنا چاہیے، اے ایمان والوں، ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے یعنی کل قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ ہم ذرا اپنے غریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم نے اسلام کے خاطر کیا کیا، ہم نے دین کے خاطر کیا کیا ہے۔ ہمارے آگے پیچھے عبد الخالق، عبد الجبار، عبد الستار، عبداللہ، عبد الرحمن لگ جانے سے ہم اور آپ مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے ایمان تو لایا نہیں۔ ہم نے ایمان پایا ہے، لیکن ہم اس ایمان کو پانے کے بعد بھی ہم اپنی زندگی میں کس طرح چل رہے ہیں، زندگی کو کیسے سنوارتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا یہ حال، طائف والوں نے اتنا مارا کہ آپ لہو لوان ہو گئے، آپ کے سر پھٹ گئے، خون نکلنے لگا اور دانت شہید ہو گئے، پیروں پر خون جمع ہو گیا، پھر بھی آپ بد دعا نہیں دے رہے، طائف والوں کو کچھ نہیں کہہ رہے۔ ایک اور بہت بڑا امتحان میں آپ کو ڈالا گیا، ایک اور بڑی آزمائش میں ڈالا گیا۔ ادھر ملک الجبال، پہاڑوں کا فرشتہ آیا، پہاڑوں کا فرشتہ آیا۔ میرے بھائیوں، پہاڑوں کے فرشتوں کی ایک جماعت آ کر کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، اگر آپ کی اجازت ہو، آپ اگر پرمیشن دے، آپ اگر اجازت دے تو ان طائف والوں کو دو پہاڑیوں کے بیچ لا کر پیس دیتا ہوں، دونوں پہاڑ کو سٹا دیتا ہوں، یہ جو بیچ میں طائف والے ہیں ان کو پیس دیتا ہوں، جس طرح چکی میں آٹا پیسا جاتا ہے، جو اوپر ایک پاٹ ہوتا ہے نیچے ایک پاٹ ہوتا ہے، دونوں حصہ جب مل جاتے ہیں آپس میں تو آٹا بن جاتا ہے، وہ دانا پس جاتا ہے۔ اے اللہ کے نبی، اگر آپ کہیں، آپ کا ایک حکم، ہم اس کی تعمیل کریں گے اور طائف والوں کو دونوں پہاڑیوں کے بیچ لا کر پیس دیں گے۔ اللہ کے نبی کو امتحان میں ڈالا گیا، آزمائش میں ڈالا گیا، لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں او فرشتوں، او پہاڑوں کے فرشتوں، نہیں، اوپر سے دعا کر رہے، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ اے اللہ میری قوم کو تو ہدایت دے، اے اللہ میری قوم کو تو ہدایت دے، یہ مجھے جانتی نہیں ہے کہ میں کون ہوں، یہ مجھے پہچانتی نہیں ہے کہ میں کون ہوں۔ اللہ کے رسول نے اس موقع پر بھی بد دعا نہیں دی۔ یہ تو ہم اور آپ ہیں، اگر دین کے لیے کچھ کرتے ہیں نا، کوئی اگر ہمیں الٹا سیدھا بول دے، جیسے ہم نے بہت سارے علاقوں میں دیکھا کہ مسجد کا چندہ کسی پر متعین کر دیا گیا اور کوئی لانے گیا، اگر کچھ بھی بول دے، کوئی عذر بیان کر دے، ہو سکتا ہے انسان کی مجبوری ہو کہ آج نہیں دے پائیں گے کل دے دیں گے، تو میرے بھائیوں کیا کہتے ہیں، کیا ہم آپ کے لیے نوکر ہیں؟ کیا ہم آپ کے چاکر ہیں؟ کیا ہم آپ ہی کے پیچھے پڑے رہیں گے؟ ہو سکتا ہے کہ مجبوریاں عائد ہوں گی اور پھر وہ انسان جا کر استعفیٰ دے دیتا ہے کہ ہم ایسا کام نہیں کریں گے، ہم کسی کے گھر بار بار نہیں جائیں گے۔ یہاں پر دونوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم دین کے لیے کر رہے ہیں۔ کوئی اگر ہمیں الٹا سیدھا کہی دیتا ہے، ہم امام ہیں، ہم محسن ہیں، ہم اسلام کے خاطر لڑائی لڑ رہے ہیں، ہم اسلام کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں، تو میرے بھائیوں یہاں پر دو چار جملہ سہ جانا گوارا ہے۔ کوئی اگر مسجد کا کام ہوتا ہے، ڈھلائی کا کام ہوتا ہے، ہونے دیجئے۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے گاؤں میں کسی کو ذمہ دار بنا دیا گیا، لیکن اس کو کوئی اگر کچھ الٹا سیدھا کہہ دیا، فوراً استعفیٰ دے دیا کہ ہماری کمائی کا اور ذریعہ ہے، ہم وہ کام کر کے کھا لیں گے لیکن مسجد مدرسہ کے پیچھے نہیں پڑیں گے۔ ایسی بات غلط ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہم ذمہ داری سنبھال پائیں گے تو آپ سنبھالیے، کوئی اگر کچھ کہہ دیتا تو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کہتے اے فرشتوں، طائف والوں کو پیس دو، کیونکہ انہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ آوارہ لڑکوں نے، گنڈا لڑکوں نے اللہ کے نبی کے اوپر پتھروں کی بارش برسائے۔ جب آپ کو آفر دیا گیا، آپ کو کہہ دیا گیا کہ طائف والوں کو پہاڑوں کے بیچ لا کر پیس دوں گا، تو آپ نے کہا ہے فرشتوں نہیں، یہ میری قوم ہے، یہ جانتی نہیں ہے۔ یہ ایمان اگر آج نہ لائیں تو ان کی پشتوں میں چھپی ہوئی نسل کل
ضرور میرے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، ان کی پشتوں میں جو اولاد چھپی ہوئی ہے وہ کل کو ایمان لے آئیں گے۔ آپ سرچ کیجئے میرے بھائیوں، کتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان نہیں ہو رہے ہیں، مسلمان دوسرے مذہب کو اختیار نہیں کر رہے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن آپ رپورٹس دیکھیے کتنے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی پہلے بھی کہہ چکا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہر نفس کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا گیا، اتنا پریشان کیا گیا، پھر بھی آپ بد دعا نہیں دیے۔ وہ نبی جو کل قیامت کا دن ہوگا، ہمارے سامنے سورج 1 میل کے پاس لا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ لوگ اپنے اپنے عملوں کے حساب سے، اپنے اپنے اعمال کے حساب سے پسینے میں غرق ہوں گے۔ کسی کا ٹکنا، کسی کا گھٹنا، کسی کے کمر، کوئی پسینے میں گوتا لگا رہے ہوں گے۔ نفسی نفسی کے عالم ہوگا، نفسی نفسی لوگ کہیں گے ہائے میرے نفسی، نفسی نفسی، ہائے میرا نفس، ایسا جملہ استعمال کریں گے نفسی نفسی۔ لیکن اللہ کے نبی اس جگہ پہ بھی کہیں گے یا امتی یا امتی، اے میری امت، یعنی میری امت کا کیا ہوگا، میرے امت کس حال میں ہوں گے۔ او نبی جو پوری زندگی امت کے خاطر اپنی جانوں کی قربانی پیش کر دی، وہ نبی جو دنیا میں مال و دولت کے خاطر اپنی زندگی نہیں گزاری، وہ نبی جو اپنے امت کے لیے سوچا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ میری امت اس وقت جب تک جنت میں داخل نہ ہو جائے میں نہ جاؤں۔ میرے بھائیوں، اس نبی کا حال ہے کہ طائف والے پتھر سے مار رہے ہیں اور آپ کا سر پھٹ جاتا ہے، خون پیروں پہ آتا ہے، جوتا پر خون پڑتا ہے، آپ کے دانت شہید ہو جاتے ہیں۔ آپ کو آفر دیا جاتا ہے کہ طائف والوں کو کچل دیا جائے، طائف والوں کو پیس دیا جائے، تو آپ کہہ رہے ہیں اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو تو ہدایت دے، یہ جانتی نہیں ہے کہ میں کون ہوں، یہ جانتی نہیں ہے کہ میں کون ہوں۔ جس نبی نے اس طرح زندگی کاٹی، اس طرح زندگی گزاری، میرے بھائیوں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے ہیں کہ ایک دن ہم اللہ کے نبی کے گھر گئے، آپ جہاں سوتے اس بستر کا حال یہ تھا کہ انہیں ایک طرح سے بچھا دیا گیا ہے، پتلی چادریں ہیں، آپ جس چٹائی پر سوتے ہیں، جس چٹائی پر آپ آرام فرماتے ہیں، اس چٹائی میں اتنی موٹی چادر نہیں ہے، اتنا موٹا گدا نہیں ہے، ہلکی سی چادر، پتلی سی چادر ہے، آپ سو رہے ہیں تو چٹائی کا نشان آپ کے جسموں پر پڑ رہے ہیں، چٹائی کا نشان آپ کے جسموں پر پڑا ہے۔ عمر فاروق گھر کی طرف نظر دوڑاتے ہیں، گھر میں کچھ زیادہ سامان نہیں ہے، گھر کی پونجی بہت کم ہے، اللہ کے نبی کے گھر میں اتنا سامان نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رونے لگے اور کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کا اتنا ہی مال ہے، آپ کے پاس اتنی پونجی ہے۔ اللہ کے نبی کہنے لگے اے ابن خطاب، اے عمر کیوں رو رہے ہو، کیا وجہ رونے کی؟ حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں کیوں نہ رو، جبکہ آپ امام الانبیاء ہیں، جبکہ آپ پورے انبیاء اور پورے رسولوں کا امام ہے، اور آپ کا یہ حال ہے کہ آپ کے گھر میں ایک صحیح سے بچھانے کے لیے چادر تک نہیں ہے، گھر میں کچھ زیادہ سامان نہیں ہے، جبکہ کیسر و کسریٰ دنیا میں مزے سے زندگی کاٹ رہے ہیں، ان کے یہاں نہریں جاری ہے، میرے بھائیوں بڑی آرام دہ والی زندگی کاٹ رہے ہیں، وہاں کے لوگ ان کو سجدہ کر رہے ہیں، ان کو مان رہے ہیں، اور آپ کا یہ حال ہے کہ آپ جس بستر پہ سوتے ہیں وہ بھی ہلکا ہے، وہ بھی چادر ہلکی ہے، پتلی سی چادر ہے، تو میں کیوں نہ رو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا تھا اے عمر کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ کیسر و کسریٰ جو دنیا میں آرام کر رہے ہیں، لہم فی الدنیا، ان کے لیے یہ چیزیں دنیا میں ہو، وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ، اور ہمارے لیے آخرت ہو۔ یعنی اللہ کے نبی کا کہنے کا مطلب ہے جو دنیا میں نعمتیں ہیں، کافر جنت کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے پاس ساری نعمتیں ہیں، دنیا میں مال و متاع ہے، زمین و جائیداد ہے، یہ نعمتیں ان کے لیے دنیا میں ہو، لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ، اور ہمارے لیے آخرت میں ہو۔ نہیں چاہیے دنیا کی آرام دہ والی